ملک بوستان صاحب جو فوریکس ایسوسیشن ہے اس کے صدر ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ ملک صاحب سوال یہ ہے کہ یہ ڈالر اور کتنا نیچے آئے گا اور کہاں آ کے اس کو بریک لگے گی؟ کاروباری لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ 230 روپے کا ایک ڈالر ہوگا یا 200 کا ہوگا یا 220 کا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے یقینی ختم ہوگی، کوئی ریٹ ایک جگہ پہ آ جائے گا؟ یقیناً آ جائے گا، کیونکہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے بعد جیسے چیف جسٹس نے تمام اپوزیشن اور حکومت کو مشورے دیے کہ آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں، اور چارٹر اکانومی پہ اگر یہ حکومت آ جاتی جیسے ان کا نعرہ بھی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جیسے شہباز شریف اور کو انہوں نے کہا، قائد ایوان کے طور پہ کہا اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے اپوزیشن کا چارٹر اکانومی پہ، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یہ پوزیشن ہمیشہ برقرار رہے گی، کیونکہ کہتے ہیں معیشت کا دروازہ سیاست کے دروازے سے اور کے کھلتا ہے۔ جب سیاست بند ہوتی ہے تو معیشت بھی بند ہو جاتی ہے۔ ابھی پاکستان گورنمنٹ نے جو 112 بلین ڈالر کا فرینڈ آف پاکستان سعودیہ، چائنا اور دبئی اور دوسرے کنٹری سے انویسٹمنٹ لانے کا کیا، اور اسٹیشن جو ہے چیف آف اسٹاف اور ان کو بنایا ہے فوج کو، تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے راہ باہر ہو چکی ہے آئی ایم ایف کو معاہدہ ہونے کے بعد، اور آئی ایم ایف کو معاہدہ جو ہے رکاوٹ تھی تمام انویسٹمنٹ کی، اور یہ رکاوٹ اب ختم ہو گئی ہے۔ ایسے آئی ایم ایف کے اسٹاف لیول میں انہوں نے بے شک خود کہا ہے کہ آپ اپنے جو لون لے سکتے ہیں۔ نہیں ریٹ کیا ہوگا ملک صاحب؟ دیکھیں اب ڈالر ہم نے دیکھو یہ سپلائی ہے، ہماری ڈیمانڈ جو ہے پوری ہو جائے گی تو ریٹ یہی رہے گا، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو ڈالر کا ریٹ اس وقت 185 کے قریب تھا، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 295 تک گیا ہے۔ اب ڈیمانڈ جب ختم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کو معاہدہ ڈیلے ہو رہا تھا، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پاکستان کے دشمن یہ بڑی تیزی سے پھیلا رہے تھے، اور پاکستان کے انویسٹمنٹ باہر جا رہی تھی لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کی وجہ سے۔ اب جا کے یہ ڈیمانڈ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کی میں سمجھو 30 جون کو آخری ڈیٹ تھی، اور آخری سمجھو اوور میں شہباز شریف نے یہ بڑی عقل مندی اور فراست کے ساتھ اس معاہدے کو تکمیل میں پہنچا کے سمجھو انہوں نے جاوید میں زیادہ والا چھکے ہی لگا دیا، اور پاکستان کے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، اور روپیہ دیکھنے ریکارڈ ہائی کیا ہے، اسٹاک نے ریکارڈ ہائی کیے ہیں۔ اور یہ آگے آنے والے دن میں میں نہیں کہہ رہا، یہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے، 2 ہفتے آپ چیک کر لیں، انہوں نے پاکستانی روپے کو کہا کہ انڈر ویلی اس کی ری ویلی انہوں نے 245 روپے بتائی ہے، تو یہ اس کی ری ویلی ابھی ادھر ہی جانا ہے، لیکن کیونکہ معاہدہ ابھی ہوا ہے اور اسٹاف لیول کا ہوا ہے ایگریمنٹ، جب 14 جولائی کو ہو جائیں گے اور معاہدہ تکمیل کو پہنچ جائے گا اور کوئی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہے گی، اس کے بعد فنڈ آنا شروع ہوں گے، ڈالر کا ریٹ دوبارہ گرے گا۔ اور حکومت نے بڑی اچھی پالیسیاں دی ہیں، جاتے جاتے میں سمجھے پہلی دفعہ یہ روایت کام کی، انہوں نے گڑھے نہیں کھودے، گڑھے فل کر کے جا رہے ہیں تاکہ اگلی حکومت اچھی طریقے سے اپنا رول ادا کرے۔ تو اس کے علاوہ 112 ارب ڈالر کے علاوہ دوسرا جو بڑا منصوبہ ہے سی پیک کا، جسے سیکنڈ فیز اب کسی وقت بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ ملک صاحب ڈالر کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے، ایک تو بات یہ کہ باہر سے ابھی تک کوئی ڈالر تو آیا نہیں، لوگوں نے اپنے ہی نکالے ہیں، ہمیں جو لگتا ہے مارکیٹ میں جو ہیں، لیکن مارکیٹ سے بھی ڈالر نکل جاتا ہے، بہت بات کی جاتی ہے افغانستان نکل جاتا ہے۔ ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے حکومت کی، اداروں کی؟ دیکھو یہی ہے، دیکھو سب سے بڑی سمگلنگ کی وجہ تو آئل تھا، آئل بہت سستا تھا، ڈیزل ایران کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور سب کو پتہ ہے ہر شہر میں ڈپو بنا ہوا تھا، اور سارا پیسہ وہ کما رہے تھے، نہ حکومت کو مل رہا تھا نہ عوام کو اس کا فائدہ مل رہا تھا۔ اب حکومت نے جب تمام پروڈیوسر کنٹری کو، ٹریڈر کنٹری کو الاؤ کر دیا، اور پاکستانی روپے میں بڑی بات ہے الاؤ کر دیا، اور ایل سی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اور حوالہ مارکیٹ پہ پابندی لگا دی ہے، جو 6000 کنٹینر کھڑے ہیں سی پورٹ پہ، ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ سیلف ارینجمنٹ کے تحت اپنے ڈالر لے کے ہیں، اور انہوں نے بجائے سے باہر سے ڈالر اپنے وائنڈر سے لینے کے انہوں نے حوالہ مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیا۔ حوالہ مارکیٹ کا ریٹ اور انٹر بینک کا ریٹ 35 روپے کا جب فرق چلا گیا تو ورکر منڈے سے 1 ارب ڈالر کم ہو گئی۔ اب حکومت نے جو ہے اس پہ پابندی لگا دی، حوالہ مارکیٹ سے آپ نہیں خریدیں، آپ انٹر بینک سے خریدیں، تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ حوالہ کی جو ہی ڈیمانڈ کم ہوئی، آئی ایم کا معاہدہ طے پایا، اس کے بعد ڈیمانڈ کی کمی ہوئی، افغانستان میں آج ریٹ کم ہے، پاکستان میں ریٹ اچھا ہے، تو اس میں حوالہ مارکیٹ بالکل ہی دم توڑ چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھے فیصلے ہیں جو بر وقت کی ہیں، اور اس کا صلہ بھی ملک صاحب یہ بتائیں کہ پہلے بھی اس طرح کی پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں، اس طرح کے اقدامات بھی ہوتے رہے، فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو ہے تقاضا مارکیٹ کا وہ پورا نہیں ہوتا، اور گورننس جو حکومت کی ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر خود وزیر خزانہ کہیں 50 لاکھ ڈالر روزانہ سمگل ہو جاتا ہے اور اس سمگلنگ کو نہ روکا جائے، باقی اقدامات نہ کیا جائیں، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اقدامات ہو گئے ہیں، اب لوگ ہنڈی کے ذریعے مارکیٹ کا ریٹ ایک ہی ہوگا یا روپے 1.5 روپے کا فرق ہوگا،
मार्केट रेट में, बैंक रेट में कोई फ़र्क नहीं होगा। एक बात। दूसरा ये है कि हुंडी का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, स्मगलिंग रुक जाएगी और 200 रुपये तक आप समझते हैं कि लाया जा सकता है, जिस तरह डार साहब का दावा था कि 200 ही इसकी असल लगती है, कदर लगती है, वैल्यू लगती है। नहीं, बिल्कुल उनका दावा सही था। देखो, असल चीज़ होती है जड़ से मसले को हल करना। मसला अब हल हो गया। और स्मगलिंग की वजह क्या थी कि हमने खुद अपने जो हमारा जब इंपोर्ट बिल $6 अरब पे जाया तो हमने आंखें बंद कर ली स्मगलिंग के ऊपर। तो उसमें स्मगलिंग बढ़ी है और वहाँ तमाम ज़ाहिर है जब वहाँ से आयल आएगा उसके लिए डॉलर भी चाहिए। ऑफिशियल मार्केट से तो वो ले नहीं सकते, पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान में और ईरान पे। तो उन्होंने हवाला मार्केट से अपनी डिमांड पूरी की। अब जब पाबंदियाँ लगा दी नहीं भाई आप इसको जो है आयल को जो है हम लीगल वे में ले आए। इसी तरह कंटेनर जो खड़े थे उनको भी ये कहा गया कि आप जी अपने सेल्फ अरेंजमेंट करें। अब सेल्फ अरेंजमेंट उनको कोई बाग तो लगे हुए नहीं बाहर से डॉलर तोड़ के लाएंगे, उनका सेल्फ अरेंजमेंट ही हवाला और ब्लैक मार्केट थी। तो अब उसमें जब पाबंदी लगी है तो ये दोनों डिमांडें ख़त्म हुई। और तीसरी आई मैं तो उसमें बड़े पैमाने बिलियन ऑफ डॉलर पाकिस्तान में आने हैं। जैसे मैंने बताया $112 अरब का फरेंडा पाकिस्तान से आने हैं, गल्फ कंट्री से, चाइना के आने हैं। और $1.5 बिलियन जो ऑयल की पेमेंटें ईरान से आती थी और अफगानिस्तान से रस्ते जो सुई गैस आती थी, उस सारों को लीगलाइज किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी रुपए में डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक देखो फ्री मार्केट में मुकाबला रेट से किया जाता है, डंडे से नहीं किया जाता। जो ही आप डंडा चलाएंगे उसका नतीजा यही निकला है। जैसे आज हमारी वर्कर इंडेक्स $4 अरब कम हुई है। अगर आप फ्री हैंड देंगे लोगों को तो खुद बखुद ही फ्री। असल काम है आप अपने ऑफिशियल चैनल को प्रमोट करें और लोगों को सहूलतें दें। बिलियन डॉलर पाकिस्तानी जो बाहर ले गए अगर आप उनको सहूलतें देंगे लाने ले जाने की तो क्यों नहीं ले आएंगे। वहाँ बाहर उनको पैसे भी गैर महफूज है और यहाँ उनको इंटरेस्ट रेट भी देखो ना 10% है डॉलर पे दुनिया में। मलिक साहब ये बताएं कि आपने एक वज़ीर ख़ज़ाना को पेशकश की थी $1 अरब की और आपने कहा था कि जी हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं, तो वो पेशकश अब भी बरकरार है या वो ख़त्म हो गई है, अब वो ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो बरकरार है और हुकूमत उस पर IMF के बाद उस पर वर्किंग ये ऑफिशियल पेशकश थी और स्वाप अरेंजमेंट कहा जाता है डॉलर से पाक रुपीज़। तो ये तुर्की ऑलरेडी इस मॉडल पे काम कर रहा है। $120 अरब 2 साल में उसने इकट्ठे किए और 98 में यही हालात थे तो हमने $10 अरब उसको खुद इसी पॉलिसी के तहत करके दिए। और हुकूमत जब भी हमें कहेगी तो कभी हमारे ऊपर पाबंदी और सिर्फ पाकिस्तान से हम ला नहीं सकते बाहर से, जो ही पाबंदी हटाएंगे और ये अलाउ कर देंगे तो हम ले आएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले और पाकिस्तान के जो इस वक्त नहीं, लेकिन वो पाबंदी तो मजबूरी है कि IMF ने चूँकि कहा है कि ये जो उन्होंने $1 लाख की इजाज़त दी थी वो तो रिवर्ट करना पड़ा। तो अब कैसे वो होगा? वो तो पाबंदी नहीं, वो हमारा उससे कोई तलक नहीं। वो पैसा था जिसकी पूछ गूछ नहीं कर सकते। हमारा पैसा तो बिल्कुल वाइट है, क्लीन है और इसकी पूछ गूछ कर सकते हैं और इसका सारा ऑफिशियल चैनल से आता है और उसी पाकिस्तानी के अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। इसमें वो चीज़ अलग है, ये अलग चीज़ है। वो तो $1 लाख ये था कि कोई भी पाकिस्तानी बाहर से मंगाएगा तो उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। हमारे से सोर्स भी होता है और पूछ भी सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। और हमने नहीं, डिमांड आपकी क्या है मलिक साहब? अभी जो पाबंदी है वो हमारी कोई डिमांड नहीं थी। हमने उन्हें कहा कि सिर्फ अलाउ कर दें और इंटरेस्ट फ्री 2 साल के लिए कर दें ताकि डॉलराइजेशन खत्म हो। और मेरे केस से IMF से बात हुई, फिर फेडरल रिजर्व जो पूरा डेलीगेशन आया था मेरी स्टेटमेंट के बाद कि आप ये हमें इसका मॉडल बताएं और उसका मैंने पूरा मॉडल उन्हें बताया जब तो वो मुतमईन थे। उन्होंने बिल्कुल ये ऑफिशियल ट्रांजेक्शन है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा मलिक साहब, डॉलर आ रहे हैं, आपने मुख्तलिफ सरमायाकारियों का भी जिक्र किया है, लेकिन जो रवा माली साल है अभी जिसका आगाज़ हुआ है $25 अरब हमने कर्ज़ और सूद की मद में देने हैं। तो ये खुशी हम कब तक मना सकते हैं कि हमारे पास $2 अरब यहाँ से आ गया या हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मिसाल के तौर पे 16-20 अरब डॉलर पे भी पहुँच जाएं और $25 अरब हमने देने हैं? तो इस मसले के हल के लिए क्या होना चाहिए? देखो, इसका मसला हल है, पहले गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है और उसका हल यही बताया गया है। जैसे एक हमें अलाउ करते हैं $1 अरब हम ला सकते हैं, इसी तरह जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के डायमंड कार्ड की पॉलिसी दी है फर्स्ट टाइम, जो कि इनकी बड़ी दरीना मुतालबा था। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर $50,000 भेजेगा तो उसे ग्रेटेस्ट ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा, 2% उसकी वेव ऑफ ड्यूटी में किया जाएगा। इसी तरह उसको इमिग्रेशन और कस्टम में अलग डायमंड होल्डर कार्ड की काउंटर VIP होंगे और उनको सफारत खानों में हर जगह पे प्रायोरिटी दी गई, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये इस वक्त तो उनके लिए बड़ा एक सुनहरी मौका हासिल करने का डायमंड कार्ड। अगर 2 लाख कार्ड भी हुकूमत 1 साल में इशू कर देती है तो $10 अरब बनते हैं इसके।
میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں جو پورا نہ کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں اسی کے حصے ہیں. اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں اور اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ڈالر کی برسات ہوگی اور ڈالر کی کمی نہیں ہوگی, ڈالر سرپلس ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا دیکھیں ملک صاحب, آخری سوال, جو لوگ ڈالر ذخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہی آپ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ فوراً مارکیٹ میں لائیں, ورنہ یہ 200 تک آنے لگا اور پھر ان کو بڑا نقصان ہوگا؟ بالکل, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں. آپ دیکھیں ریجن میں دیکھیں, انڈیا 82 ہے, بنگلہ دیش 95 ہے, افغانستان 86. ہم نے کون سا گناہ کر لیا؟ ہم اپنے روپے کو خود گرا رہے ہیں, ہمارا اپنے کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی پاکستانی کو دیتے ہو تو پاکستانی روپے میں انویسٹمنٹ کرو, ڈالر میں کیوں انویسٹمنٹ کرتے ہو؟ یہ سٹے باز جتنے بھی ہیں ان کو بڑا نقصان ہوئے. 2 دن سے وہ ڈالر لے کے پھر رہے ہیں, کوئی خریدنے والا. ہمارے پاس تو پیسے نہیں کہ ہم اتنے ڈالر خرید سکیں, اور ہمارے تو کیپٹل ختم ہو گیا. تو کل بھی آج بھی نیو ایئر بند ہے اور ہمیں پبلک سے کوئی ڈالر خرید نہیں رہے. ہم سارے کے سارے آج بھی 15 ملین ڈالر ہم نے انٹر بینک میں سرنڈر کیے ہیں. تو کل بھی یہی حال ہوگا. تو آپ پاکستان میں کوئی پبلک خریدنے بیچنے کو آ رہے ہیں, لینے والا آج پورے پاکستان میں ہمارے ٹوٹل 5 لاکھ ڈالر بکے ہیں, جبکہ 10 ملین ڈالر ہم نے ہمارے پاس پرچیزنگ ہوئی ہے.